تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بخارا کے ایک امیر کا غلام جو اپنے مالک سے بے انتہا محبت اور عقیدت رکھتا تھا، اس پر الزام لگایا گیا تو اس الزام کے سزا کے ڈر سے وہ بخارا سے بھاگ کر کسی اور مقام پر جا کر بس گیا اور 10 سال تک وہاں پر اپنے مالک سے جس سے وہ محبت کرتا تھا اس کی جدائی کی تکلیف برداشت کرتا رہا۔ لیکن بالآخر اس کو سمجھ میں آ گیا کہ مجھے ایسے نہیں رہنا چاہیے، اگر وہ مجھے کچھ سزا بھی دے تو مجھے سزا لے لینی چاہیے، قبول کر لینی چاہیے، لیکن اس سے جدا ہو کر نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ میں واپس اب بخارا کو چلا جاؤں گا، لیکن چونکہ اس پر الزام تھا اور اس کو سزا ہونے کا امکان تھا تو اس کے نام نہاد دوستوں نے جو ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں وہ آ کر اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے شخص تو وہاں مت جا، کیونکہ تجھ پر الزام لگایا گیا ہے، اس الزام کی سزا ہوگی۔ وہ مالک جو تجھے ڈھونڈ رہا ہے، اپنے لوگوں کو لگا کر تیری تلاش کر رہا ہے، سپاہیوں کو ہر طرف پھیلا کر تیری تلاش کر رہا ہے، وہ کتنی بے صبری سے تیرا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو اس کو نہیں مل رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا شکر ادا کر اور مت جا، اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت کھود لے۔ تو یہ نصیحت کرنے والے نے اس کو نصیحت کی، اپنی انجام کی سوچ، اپنی عقل کا استعمال کر کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی طرف جا رہا ہے، کیوں اپنے لیے آپ چھری تیز کر رہا ہے؟ بچ گیا ہے تو، خدا نے تجھے موقع دیا ہے تو اپنے قید خانے کی طرف اب مت جا۔ یہ نصیحت لوگوں نے، اس کے دوستوں نے اس سے کی۔ اب یہاں پر آگے بیان ہوگا کہ اس کے بعد اس نے کیا کہا۔ عشق پنہا کردبو دورا اسیر، آ موکل را نمی دیدہ نظیر۔ لیکن یہ جو نصیحت کرنے والا تھا اس کی باتوں پر اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا، اس لیے کہ ایک چھپا ہوا عشق ہوتا ہے جس نے اس کو قیدی بنا لیا تھا۔ ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں عشق میں ہوتا ہے، کسی کا عشق ظاہری ہوتا ہے، کسی کا عشق باطنی ہوتا ہے۔ یہ عشق کے جس مقام پر تھا اس کے لیے 10 سال جدا رہنا خود بہت بڑی سزا ہو گئی تھی، اب وہ اور زیادہ نہیں رہ سکتا تھا۔ یعنی گویا کہ اس کے اوپر ایک چھپا ہوا عشق کا سپاہی تھا جو اس کو وہاں جانے پر اصرار کر رہا تھا، اپنے محبوب کے پاس چلو۔ ایک چھپا ہوا سپاہی جو بار بار اس کو اندر سے ترغیب دے رہا ہے کہ اپنے محبوب سے جدا مت ہو تو جا جا۔ لیکن یہ جو نصیحت کرنے والا تھا، ڈرانے والا، اس کا دوست، اس کو اس کا سپاہی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ عشق کا سپاہی تھا جو اس کو نصیحت کر رہا تھا کہ اپنے مالک کے پاس جا، اپنے مالک کے پاس جا، اور وہ اس پر راضی ہو گیا تھا۔ لیکن یہ جو دوست ہے اس کو وہ سپاہی کہاں سے دکھائی دے گا، کیونکہ اس کے پاس تو عشق و محبت ہے ہی نہیں، اس کو تو ظاہر دکھائی دیتا ہے۔ ہر موکل را موکل مختفیست، ورنہ او در بند سک تبریز چیز۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو چھپا ہوا سپاہی ہوتا ہے جو ہر انسان کو کچھ نہ کچھ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ عشق کرنے والے کے ساتھ عشق کے راستے میں مدد کرنے والا سپاہی ہوتا ہے، اور دنیا دار آدمی کے پاس دنیا داری میں مدد کرنے والا سپاہی ہوتا ہے، گویا کہ شیطان ہوتا ہے، اور اس کا جو سپاہی ہے وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اسی حساب سے آدمی کام کرنے لگتا ہے۔ جو دل میں اس کے بات ڈالی جاتی ہے وہ اس حساب سے ہی آگے کام کرتا ہے۔ خشم شاہ عشق بر جانس نشست، بر اوانیو سیاہ رویش بست۔ جس آدمی کے اوپر اس بادشاہ عشق کا غصہ نازل ہو جائے اس کے اوپر وہ سپاہی حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ جو عاشق تھا یہ اپنے بادشاہ عشق کی مہربانیوں کے تحت تھا۔ بادشاہ عشق سے مراد اللہ تعالیٰ ہے،
اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اس کے اوپر ہیں، اسی لیے وہ اپنے محبوب کے فراق میں اس کے پاس جانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے اس کے اوپر اس شاہ عشق کا غصہ ہے، اور اس کا جو چھپا ہوا سپاہی ہے جو اس کو ورغلا رہا ہے، وہ اس کو فورس کر رہا ہے کہ جاؤ جا کے اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنے مالک کے پاس نہ جائے۔ دیکھیے دنیا میں جہاں بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے، پہلے تو شیطان اسی آدمی کو اچھا کام کرنے نہیں دیتا، مت کرو، کیا فائدہ ہے، کیوں کر رہے ہو ایسا، اپنی جان کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اپنا کیوں نقصان کر رہے ہو، اس طرح کی باتیں کر کے اس کو اس کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر اس نے تہیا کر لیا، اس شیطان کی بات نہیں مانی، مجھے تو بس یہ کرنا ہے، چاہے تو کچھ بھی کہہ لے، میں تو یہ کام کر کے رہوں گا، اب شیطان کیا کرتا ہے، ہمت نہیں آتا، وہ ان کے کسی دوست، ان کے کسی رشتہ دار جن کی بات کی ان کے پاس ویلیو ہے، اس کے پاس جاتا ہے، جا کے بولتا ہے تمہارا دوست یہ کام کر رہا ہے، اس کو مت کرنے دو، کیونکہ اب اس نے تو اس کی بات نہیں سنی، وہ آدمی اس کی بات سننے والا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ پھر اس کا دوست آ کے اس کے سامنے یہی کہتا ہے جو باتیں اس کے ذہن میں شیطان پہلے سے ہی ڈالا تھا، اب اس کو یقین آ جاتا ہے کہ جو باتیں میرے ذہن میں آئی تھی وہی باتیں میرا دوست بھی کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ صحیح ہوگا، یہاں آ کے پھر بھٹک جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطانی وسوسوں کا ذکر کرتے ہوئے اسی آیت کے اوپر قرآن مجید ختم کیا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہی وہ لوگ ہیں جو خناس ان کو کہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور یہ وسوسے ڈالنے والے من الجنہ بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، کان میں بات ڈال دیتے ہیں، والناس، اور لوگوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان کے آلہ کار ہیں، شیطان ان کو پپٹس کی طرح نچاتا ہے، ان کو تو برے راستے پر لے جاتا ہی لے جاتا ہے، جو اچھے راستے پر جا رہا ہے ان کو بھی آ کر وہ سکھانے کا کام کرتے ہیں۔ بی زند اورا کے ہی اورا بزن زا اوانان نہا افغان من، پہلے تو اس کو مارتا ہے، یعنی اس کو وسوسہ ڈال کر چڑھاتا ہے، یہ کام مت کرو وہ کرو، یہ کام مت کرو وہ کرو، وہ تو سن لیتے ہیں، پھر جو نہیں سننے والا ہوتا ہے اس کو ورغلانے کے لیے اس کو کام پہ لگاتا ہے، تم نے تو اچھا کیا، وہ کام نہیں کیا، اب تمہارا وہ دوست کرنے جا رہا ہے اس کو روکو، وہ آ کے اس کو بھی روکتا ہے۔ تو اب یہاں پر زا امانان نہا افغان من، مولانا کہتے ہیں کہ ایسے چھپے ہوئے سپاہیوں سے اللہ بچائے۔ ہر کے بینی درزیان میروت گرچ تنہا با اوانے میروت، آپ جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کی تباہی میں جا رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی برے راستے پر جا رہا ہے تو آپ کو تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ اکیلا ہے اور برے راستے پر چلا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اکیلا نہیں ہے، اپنے اس سپاہی کے ساتھ جا رہا ہے، وہ سپاہی اس کو لے جا رہا ہے جہنم کے راستے پر ورغلا کر۔ گر ازو واقف بدے افغان زدے پیش آ سلطان سلطانہ شدے، اگر وہ شخص واقف ہوتا اس چیز سے کہ اس کو شیطان وسوسے ڈال کر دوستوں اور رشتہ داروں کا استعمال کر کے اچھے کام سے روک کے برے کام کی طرف لے جا رہا ہے، اس حقیقت سے اگر وہ واقف ہو جاتا تو پھر اس شاہوں کے شاہ کے سامنے جا کر فریاد کرتا، اس سے مدد کی درخواست کرتا۔ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے کا آپ ارادہ کریں، شیطان تو پہلے آپ کو وسوسہ ڈالے گا، اگر آپ اس کی نہ سنیں گے تو پھر انسان کی شکلوں میں شیطان آپ کے بیچ آ جائیں، کبھی دوست کی شکل میں، کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بچوں کی شکل میں، کبھی رشتہ داروں کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں، پڑوسیوں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، وہ آئیں گے اور آپ کو اس کام سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسے میں آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ فوری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکائے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرے، معروضہ کرے اور اس کے سپرد کرے، اس سے مدد طلب کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی تو پھر آپ ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، ورنہ آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ریختے برسر بپیش شاہ خاک تا اما دیدے زدے وے سہمناک، اگر تم اپنے سر پر خاک ڈال لو اللہ کے پاس جھک کر، سر جھکا کر اپنے کچھ نہ ہونے کا اعتراف کر لو، اپنے ہاتھ میں کچھ نہ ہونے کا اعتراف کر لو، میں کچھ نہیں ہوں، میں ذلیل ہوں، میں خراب ہوں، میری کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، مالک جب تک تو توفیق نہ دے میرا کچھ نہیں ہو سکتا، اس طرح کا رویہ جب تک آپ اختیار نہ کرو
تب تک اس خوفناک شیطان سے عمل ملنا ممکن نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل نہ ہو، شیطان کے شرنگیزیوں سے کوئی بھی آدمی نہیں بچ سکتا۔ میر دیدی خیش را اے کمز مور، زان دیدی آ موکل را تو کور۔ اے اپنی حقیقت میں چونٹی سے بھی کم انسان، تیری جو طاقت ہے، تیری جو حیثیت ہے، وہ ایک چونٹی سے بھی کم ہے، اور تو اپنے آپ کو سردار سمجھتا ہے، اسی لیے تیرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سردار سمجھنا چھوڑ دے، اپنے آپ کو آزاد سمجھنا چھوڑ دے، اور جب تو اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا تو وہ جو غیبی سپاہی ہے وہ تجھے نظر نہیں آئے گا، پھر وہ اپنی طرف تجھ کو لے کر چلا جائے گا۔ تو اس کو دیکھنے سے اندھا ہے، اسی لیے وہ تجھے اپنے اشاروں پر لے کر جا رہا ہے۔ تجھے فوری سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کا خیال میرے دل میں کیوں آیا، کس نے ڈالا۔ اگر تو اللہ کی پناہ میں رہے گا، اس کی مدد و نصرت حاصل رہے گی، تجھے فوری پتہ چل جائے گا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ غرہ گشتی زیں دروغیں پر و بالے کو کشت سوئے وبال۔ یہ جو تیرے پر ہے نا، جو استعمال کر کے تو اڑتا ہے اور مغرور ہو جاتا ہے، اسی پر و بال کی وجہ سے، اسی بالوں پر کی وجہ سے تجھے غرور حاصل ہو رہا ہے۔ وہ بالوں پر کیا ہیں؟ جھوٹے بالوں پر، فالس کیا ہیں؟ آرزویں، لالچ، دنیاوی مال و متاع، عزت، نام، دنیا میں جو جو چیزیں حاصل ہیں، جس کی مدد سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب آپ کے بالوں پر ہیں، اور یہ سب فالس ہیں۔ پر و بالے کو کشت سوئے وبال، یہ وہ بالوں پر ہیں جس کی مدد سے تم اڑ رہے ہو، فیدرز جس کی مدد سے تم اڑ رہے ہو، یہ تجھے مصیبت کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں۔ پر سبک دارت در بالا کنت، چون گلالودش گرانی ہاکنت۔ یاد رکھو، جو آدمی وزن ہوتا ہے وہ زیادہ اوپر تک اڑ نہیں پاتا۔ اگر اڑنا ہے تو ہلکے رہنا ہوگا۔ جو ہلکے پر رکھتا ہے وہ اوپر جاتا ہے۔ جس کی آرزویں کم ہوتی ہیں وہ ترقی کرتا ہے۔ جس کو نام، نمود، دولت، مال زیادہ حاصل نہیں ہے، وہی آدمی ترقی کر پاتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ شان، شوکت، مال، نام، عزت، خواہشیں، آرزویں، یہ سب کچھ رہیں گی، یہ وزن ہے جو تمہارے پروں کے اوپر ہے، تمہیں اوپر اڑنے نہیں دے گا۔ یہ ساری مٹی کی چیزیں ہیں جو وزن ڈال کر آپ کو مٹی کی طرف کھینچ کر لے کے جاتی ہیں۔ ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کھینچ لیتی ہے آپ کو نیچے کی طرف۔ ہلکے پر رکھو، کچھ نہ رکھو اپنے پاس، اس کے بعد دیکھو کیسے اڑتے ہیں۔ جود کن پر را گلالو دامکن، لے گوشت کر شدو پندم کہن۔ کوشش کرو، یہ اپنے پروں کو ہلکے سے ہلکا رکھنے کی کوشش کرو۔ زیادہ مٹی بھرا سامان اپنے ان پروں کے اوپر مت ڈالو، ورنہ کیا ہوگا؟ جب تک یہ سامان زیادہ ہوگا، اچھی باتیں تمہاری کان کے اندر بھی داخل نہیں ہوں گی۔ کان بہرے ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے، اور نصیحتوں کو سن کر تم مذاق اڑاؤ گے۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پر وزن ہو گئے ہیں، جو اڑنے کے قابل نہیں ہیں، ان کا معاملہ آپ دیکھیں گے ایسے، آپ ان کو اچھی بات بتائیں وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ جاؤ میاں جاؤ، یہ باتیں ہم کو مت سناؤ، یہ سب ڈھکوس لے، ان باتوں میں کچھ نہیں دھرا، اصل زندگی ہماری ہے، دیکھو ہم کتنے آرام میں ہیں، دیکھو تم کتنی مصیبت میں ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اسی لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو، اور حقیقت میں وہ اگر آپ کے پاس بھی اتنا سب کچھ آ جائے گا تو آپ کو بھی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، پھر آپ کے بھی کان بھرے ہو جائیں گے۔ پند داد قصہ عاشق را بسے، آج لے بے درد ہم چوں خقن سے۔ یہ جو بات نکل گئی ہے یہ بہت کام کی ضرور ہے، نصیحتیں کام کی ضرور ہیں، لیکن اس عاشق کے واقعے کی طرف ہم لوٹ کے آتے ہیں، ان باتوں کو یہیں پر روک دیتے ہیں۔ ہوا کیا؟ اس آدمی نے اس عاشق کو بہت سی نصیحتیں کی تاکہ وہ بخارا نہ جائے۔ وہ شخص ایسا تھا جیسے خخنخ جیسا، بے درد، ملامت کرنے والا۔ خخنس اصل میں ایک پرندے کا نام ہے، بتایا جاتا ہے۔ یہ خخنس ایک گریک ورڈ ہے اصل میں، اس کو فارسی میں آتش زن کہتے ہیں۔ ایک پرندہ ہوتا ہے
جس کی چونچ کافی بڑی ہوتی ہے، اور اس چونچ کے اندر باریک 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 سوراخ ہوتے ہیں، اور ہر سوراخ کے اندر جب وہ آواز نکالتا ہے تو ایک ایک سر نکلتا ہے ایک ایک سوراخ کے اندر سے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی پرندے کو دیکھ کر بانسری بنائی گئی، اور جب وہ بیٹھ کر گاتا ہے تو ایک ایک سر اس کے منہ سے نکلتا ہے اور ایک عجیب قسم کا راگ نکلتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے، اس کو فارسی میں آتش زن کہتے ہیں، اور گریک میں خخنس، جیسا کہ مولانا رومی یہاں لفظ گریک استعمال کیا آپ نے خافیہ کے طور پر، بطور خافیہ۔ تو اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ یہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس پرندے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر نر اور مادہ نہیں ہوتا۔ یہ پرندہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد کچھ لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، ایک خاص قسم کے جھاڑ کی لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنی اطراف رکھ لیتا ہے، اس سے اس کو بڑا سکون ملتا ہے ان لکڑیوں سے، اس کی صحبت سے۔ لیکن جب وہ اپنی مخصوص آواز میں جب نغمے گانا شروع کرتا ہے، موسیقی، ایک خاص قسم کا راگ، عام طور پر اس کو دیپک راگ کہتے ہیں، جب وہ راگ لگاتا ہے تو اس راگ کی آواز کی وجہ سے ان لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے، اور جب آگ لگتی ہے تو وہی آگ اس کو جلا دیتی ہے، پھر وہ آگ میں جل بھن کر راکھ بن جاتا ہے۔ پھر جب وہ راگ بن جاتا ہے تو کچھ وقت کے بعد اس راگ کے اوپر بارش ہوتی ہے، تو بارش کے پانی کے اثر سے اس راگ کے اندر سے انڈے نکلتے ہیں، اور پھر انہی انڈوں سے پھر یہ دوسرے خخنس پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کی مثال دیتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ جیسے اس نے آگ لگائی تھی اپنی ہی آپ کو، ویسے ہی یہ شخص آگ لگا رہا ہے روکنے کے لیے، عاشق کو اپنے معشوق سے ملنے کے لیے روک رہا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا جواب سامنے آتا ہے۔ اتنی نصیحتیں سننے کے بعد ایک سچا عاشق نصیحت گر کو کیا جواب دیتا ہے؟ گفت اے ناصح خمش کن چند چند، بند کم دہ زاں کے بس سختست بند۔ تو اب اس نے جواب دیا، اے میرے نصیحت کرنے والے، ذرا تھوڑی دیر چپ ہو جا، مجھے نصیحت مت کر، کیونکہ جو قید ہے عشق کی قید وہ بڑی سخت ہوتی ہے، تجھے اس کا پتہ نہیں ہے، تو ظاہر کو دیکھ رہا ہے، میرے اندر کی جو حالت ہے نا اس کی تجھے خبر نہیں ہے۔ اور عشق کے معاملے میں جب نصیحت کی جاتی ہے تو عاشق کا یہی جواب ہوتا ہے، آپ مجھے لاکھ نصیحت کریں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ حسید بردہ میں امام بوصیری نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، محستن النصح لکن لست اسمعه ان المحب عن العزال فی السمم۔ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ نصیحت کروں کی نصیحت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ نصیحت کرنے والا اس کو نصیحت کرتا رہتا ہے تو وہ ان کے سامنے ایسا ہوتا ہے جیسے کہ بہرا، سنتا ہی نہیں۔ سخت ترشد بند من اسپند تو، عشق را نشناخ دانش مند تو جتنا مجھے نصیحت کرتا چلا جائے گا میری قید اور بھی سخت ہوتی چلی جائے گی۔ عشق کی راہ میں پہرے بیٹھے رہے، زخم تازہ تو کیا گہرے ہوتے گئے، میری وارفتگی اور بڑھتی گئی، عقل والوں نے جب جب بھی فتویٰ دیا۔ عشق کرنے والے کو جتنا روکو وہ اتنی شدت کے ساتھ عشق کرتا ہے۔ عشق را نشناخت دانش مند تو، اے دانش مند انسان، اے انٹلیکچوئل انسان، عقل مند انسان، تو عشق کو جانتا ہی نہیں ہے نا کیا چیز ہوتی ہے، اس لیے تو نصیحت کر رہا ہے۔ آ طرف کے عشق میں افزود درد، بو حنیفہ و شافعی در سے نہ کرد۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی جیسے ائمہ یہ بھی عشق والے تھے، انہوں نے بھی عشق کا راستہ اختیار کیا تھا، اور بہت قابل، بہت پڑھے لکھے، درس دیا کرتے تھے، فقہ پڑھایا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، سب سمجھاتے تھے، اور خود عاشق بھی تھے، لیکن عشق کبھی بھی نہیں سمجھایا کیونکہ وہ سمجھانے کی چیزیں نہیں ہے، اس کو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا۔ جس نے عشق کیا ہے اسی کو پتا ہے کہ عشق کیا چیز ہے، اس کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، وہ خود عشق کو برداشت کرتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ اب یہاں پر ایک شعر میرا موضوع ہو گیا، مثنوی میں نہیں ہے، لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی کا تذکرہ آ گیا تھا تو میں نے بھی ایک شعر یہاں پر بٹھا دیا ہے۔ ابن حنبل تازیانہ ہائرہ می تحمل کرد از بہر ولا۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھو کہ انہوں نے کس لیے اتنے کوڑے برداشت کیے، عشق ہی کی وجہ سے تو کیے، اگر وہ عشق نہ ہوتا تو اتنے کوڑے کیوں برداشت کرتے؟ تو مکن تہدید از کشتن کے من، تشنہ زارم بخون خیشتن۔ عاشق کو قتل سے بھی مت ڈراؤ،
تو جائے گا تو تیرا قتل ہو جائے گا، یہ بھی مت کہو، کیونکہ وہ قتل سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ تو اپنے ہی خون کا پیاسا ہوتا ہے، اسی کو تو سچا عاشق کہتے ہیں۔ عاشقارا ہر زمانے مردنیست، مردن عشاق خود یک نو نیست۔ عاشقوں کی تو زندگی میں ہر وقت ایک نئی موت ہوتی ہے، وہ ایک موت سے کہاں ڈرتے ہیں، ہر وقت ایک نئی موت ہوتی ہے، اور ان کی موت ایک قسم کی نہیں ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے موتوا قبل ان تموتوا، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے مر جاؤ، اور مرتے رہو، مرتے رہو۔ عاشق اپنی زندگی میں مرتا ہی رہتا ہے، ہر قدم پر مرتا ہی رہتا ہے، اور کئی قسم کی موتیں ہوتی ہیں عاشق کی، اسی کو تو سچا عاشق کہتے ہیں۔ عاشق کی موت کی اقسام اور اس کی نوعیتوں کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے، میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر خالی آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ مختلف رنگ ہوتے ہیں عاشق کی موت کے، ایک موت کو کہتے ہیں لال موت، عاشق کی ایک لال موت ہوتی ہے، اور اس لال موت کس کو کہتے ہیں؟ جب وہ اپنے نفس کی اندر سے ابھرنے والی خواہشوں کو توڑ دیتا ہے، خواہشوں کو مکمل طور پر توڑ دیتا ہے، وہ اس کی ایک موت ہے، اس کو کہتے ہیں لال موت۔ ایک ہوتی ہے موت ہری موت، ہری موت اس موت کو کہتے ہیں جب انسان کی بے عزتی ہوتی ہے، کہیں پر کسی محفل میں گئے اور اس کی بے عزتی کر دی، اس کا مذاق اڑا دیا، اس کے دل کو تکلیف پہنچ گئی اس رویے سے، وہ اس کی دوسری موت، دوسری قسم کی موت۔ ایسی موت اس کو آتے رہنا چاہیے زندگی میں، ایسی موتیں انسان کو، عاشق کو ملتی رہنی چاہیے، تبھی تو وہ ترقی کرتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں جو کہا گیا اس کا تذکرہ بھی بعد میں آگے کے اشعار مولانا روم کریں گے۔ یہ موت اگر انسان کو ملی تو ہوتا کیا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ آگے آئے گا۔ ایک اور موت بھی ہے ایک قسم کی، اس کو کالی موت کہتے ہیں۔ پھر کالی موت دو قسم کی کالی موت ہے، کالی موت اذیت کی وجہ سے آتی ہے۔ اب ایک تو یہ بے عزتی والی جو موت تھی، اس میں انسان کو تکلیف نہیں ہوئی تھی، خالی زبانی تھی، گالی دے دی یا کسی کی بے عزتی کر دی، ہاتھ نہیں لگایا، جسم کو تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن دل کو تکلیف پہنچی بے عزتی سے، وہ ایک موت تھی۔ لیکن اب ایک اور موت جو کالی موت ہوتی ہے، اس کے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، جسے اذیت دے دی، کچھ مار دیا، ہڈی توڑ دی، زخم لا دیا، اس سے ایک موت ہوتی ہے۔ پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں، کالی موت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک لیکورائز کالا ہوتا ہے، ایک جیٹ بلیک ہوتا ہے، لیکورائز بلیک اور ایک جیٹ بلیک، دو قسم کا بلیک ہوتا ہے۔ لیکورائز میں کیا رہتا، تھوڑا سا چمکدار رہتا، کالا رنگی رہتا ہے لیکن تھوڑا سا چمکدار رہتا، اور ایک دم کالا نہیں رہتا، بہرحال کالا ہے۔ یہ قدرتی تکالیف جو انسان کو ملتی ہیں، بیماریاں ہیں یا پھر کوئی قدرتی طور پر، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، اس سے اس کو اور نکھار حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایک لمیٹڈ ہوتی ہے، تکلیف کے زیادہ نہیں ہوتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کی بساط سے بڑھ کر اس کو تکلیف میں نہیں ڈالتے اور اس کو چمکاتے ہیں اس کے ذریعے۔ خدا ہی جانے کہ مجھ کو بھٹی میں کیوں وہ آخر تپا رہے ہیں، پر اتنا تو جانتا ہوں مجھ کو وہ کچھ نہ کچھ تو بنا رہے ہیں۔ اس سے انسان کی ترقی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، یہ لیکورائز بلیک ہے۔ لیکن ایک جیٹ بلیک بھی ہوتا ہے، یہ مخلوق کی جانب سے دی جانے والی اذیتیں اور تکلیفیں ہیں، جو آپ کو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کو ترقی دینے والی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ ہر قدم پر ایک موت ہے۔ او دو صد جاں داردس جان خدا، وہاں دو صد راہ می کند ہر دم فدا۔ اب وہ تکلیفیں سہتے 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 سہتے، موت کے مرحلوں سے گزرتے 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 گزرتے، جب اللہ تعالیٰ کی اس نور ہدایت سے نور حاصل کرتا ہے تو 200 جانیں ملتی ہیں اس کو، ایک ایک جان کی قربانی سے ایک ایک جان ملتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ جیسا جیسا اس کو نئی نئی زندگی ملتی جاتی ہے، وہ ہر زندگی کو قربان کرتا چلا جاتا ہے، 200 کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ ہر یہ کے جارا ستانت دہ بہا، اذنب برخاں تو اشرم سالوہا، اور ہر جان کے بدلے، ہر ایک موت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 10 زندگیاں دیتا ہے۔ ایک زندگی اس نے قربان کی اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو 10 زندگیاں دی۔ اگر یقین نہیں ہے تو قرآن پڑھو، قرآن میں نہیں لکھا گیا ہے عشر امثالھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا
بدلہ 10 نے کیے. گر برزت خون من آ دوست رو پائے کو با جا برفشانم برو. اب اگر لوگوں کی تکلیفیں مجھے اتنی پیاری ہیں کہ میں اس سے زندگی حاصل کر رہا ہوں، تو اگر میرا محبوب مجھے تکلیف پہنچائے تو میرا دل کیوں بیزار ہوگا؟ میں تو ناچوں گا میرے محبوب کے تکلیف پہنچانے پر، تو میں ناچوں گا خوشی سے اور اس کے اوپر اپنی جان نثار کروں گا. دوسرے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو میں اس کی صورت سے برداشت کر رہا ہوں. اب وہ خود اگر تکلیف پہنچائے تو مجھے کیا مسئلہ ہونے والا ہے؟ میں تو جان نثار کرنے تیار ہوں. آج مودم مرگ من در زندگیست چوں رحم زی زندگی پائندگیست. میں نے آزما لیا ہے اس میدان میں اتر کر، میں نے آزما لیا ہے کہ اس میدان میں موت زندگی ہے، زندگی اگر میں اس زندگی سے نجات پاؤں گا تو مجھے وہ زندگی حاصل ہو جائے گی جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے. اقتلونی اقتلونی یا سقات. اب یہاں سے آپ عربی اشعار شروع کر رہے ہیں. اقتلونی اقتلونی یا سقات ان فی قتلی حیاتن فی حیات. اے با اعتماد رفیقو، بھروسے مند لوگوں، مجھے جاننے والوں، مجھے قتل کر دو، مجھے قتل کر دو، کیونکہ میرے قتل میں ہی میری زندگی ہے. یہاں پر قتل سے مراد جسمانی قتل نہیں ہے، بلکہ یہی جو موت کی مختلف شکلیں بیان کی گئی ہیں اسی کا ذکر ہو رہا ہے. میری بے عزتی کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہنسو میرے اوپر، مذاق اڑاؤ میرا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. عاشق کو ان چیزوں سے کبھی تکلیف نہیں ہوتی. جو عاشق نہیں ہے وہ ان چیزوں کا برا مانتا ہے. اگر لوگوں کے کہنے سے آپ کو برا لگ رہا ہے تو سمجھو آپ عاشق نہیں ہیں. عاشق بناؤ، لوگوں کی باتوں کو اہمیت نہ دو. دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو، اس دل کے توڑنے میں ہی دل کی زندگی ہے. ان کے انداز کرم خاص ہوا کرتے ہیں، دل بڑھانا ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں. یہی مطلب ہے اس کا. ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا. ان فی قتلی حیات فی حیات. میرے اس طرح کے قتل میں ہی میری زندگی ہے، زندگی در زندگی ہے. یا منیر الخد یا روح البقاء اجتذب روحی وجد لی باللقاء. اے میرے روشن چہرے والے محبوب، اے میری ہمیشہ زندگی، میری بقا کی جان، میری روح کو اپنے اندر جذب کر لے اور مجھے ملاقات کا شرف دے دے. میں آنا چاہتا ہوں، بس اپنے پاس بلا لے. لی حبیب حبہ یشوی الحشا لو یشا یمشی علی عینی مشا. میرا ایک محبوب ہے جو میرے اندر جس کی محبت بسی ہوئی ہے، اور یہ محبت میرے باطن کو اندر سے جلائے جا رہی ہے. اب میری کیفیت تو یہ ہے کہ وہ جلاتا ہے تو جلائے. اگر وہ میری آنکھوں پر چلنا چاہے تو بھی چلے، میں آنکھیں بچھا دوں گا، وہ میری آنکھوں پر چلے. پارسی گو گرچہ تازی خوش ترست عشق را خود صد زبان دیگرست. اب آپ یہاں عربی اشعار کہتے ہیں کہ اب آپ عربی میں کیوں چلے گئے؟ یہ مضمون جن لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے ان کی زبان تو فارسی ہے، تو اب آپ فارسی میں آؤ، فارسی میں بولو. عربی حالانکہ اور اچھی زبان ہے اور زیادہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس کے اندر کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن سننے والوں کو سمجھ میں بھی تو آئے. تو لہٰذا اب آپ عربی چھوڑو، واپس فارسی کے اشعار کی طرف آؤ، فارسی میں باتیں سناؤ. لیکن جہاں تک عشق کی بات ہے اس کی تو سینکڑوں زبانیں ہوتی ہیں، اس کو فارسی عربی سے کیا ہے. عشق کی اپنی زبان ہی الگ ہے. اب یہ عشق کے بارے میں جو آپ مزید باتیں بیان کریں گے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی
دل